اب چاند کی طرف توجہ موڑی انسانوں. والقمر، اور چاند، قدرناہ منازل، ہم نے اس کی منزلیں مقرر کی ہیں. حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ یہ کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے. جب چاند چڑھتا ہے تو پہلی رات کے چاند کو ہلال کہتے ہیں. ویسے چاند کے لیے مطلق لفظ جو ہے وہ قمر ہے. عربی میں قمر، کسی بھی حالت میں چاند ہو تو اس کو قمر کہا جاتا ہے، لیکن پہلی رات کے چاند کو ہلال کہا جاتا ہے. اور جب چاند 14ویں رات کو پہنچے تو اسے بدر کہا جاتا ہے. تو اس کی مختلف منازل ہیں. تو جب پہلی رات کو ہوتا ہے تو اس وقت سارے چھتوں پہ چڑھ کے اس کو دیکھتے ہیں، انگلیوں سے اشارے کیے جاتے ہیں اور بھلا لگتا ہے. پھر جب بدر تمام ہوتا ہے تو پھر اس کی چاندنی چکور کے دل میں کشش پیدا کر دیتی ہے. سمندروں میں مد و جزر پیدا ہو جاتا ہے، جوار بھاٹے اٹھتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہی چاند جب بوڑھا ہوتا ہے تو پھر کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا. راتوں کی تنہائیوں میں نکلتا ہے اور راتوں کی تنہائیوں میں غروب ہو جاتا ہے. اور اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جس طرح ایک کھجور کی پرانی شاخ ہو، ارجون کھجور کی اس شاخ کو کہتے ہیں جس شاخ کے ساتھ پھل لگا ہوا ہوتا ہے، اور پھل کی وجہ سے وہ جھک جاتی ہے. تو جب پھل توڑ لیا جائے تو اس کی شکل بالکل چاند کی طرح ہو جاتی ہے. جب آخری راتوں میں ہوتا ہے وہ زرد بھی ہو جاتی ہے اور پرانی بھی ہوتی ہے اور جو ہے وہ بے ڈھنگی سی بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ چاند پھر اس مرحلے پہ پہنچتا ہے حتیٰ یہاں تک کہ اللہ اکبر عاد کالعرجون القدیم، کھجور کی پرانی ڈال کی طرح، پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے. اچھا، اس چاند کی گردش سے اور اس کی منازل سے حضرت انسان کو کچھ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو چاند کی طرح سارا زمانہ تیرا منہ دیکھنے آیا تھا. تو بھی اس وقت لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا اور پھر منازل طے کرتا رہا. اور جوانی کی دہلیز پہ جب تم نے قدم رکھا اور تو بدر تمام ہوا، جب شباب کی بجلیاں تیری آنکھوں سے ٹپکنے لگی تو پھر تیری نظر کا خمار بھی کئیوں کے دل لوٹتا تھا، کئیوں کی نیندیں اچاٹ کر دیتا تھا. جس طرح چاند جب جوبن پہ ہو تو چکور کا دل لرزتا ہے اور سمندر میں جوار بھاٹا پیدا ہو جاتا ہے، لہریں اٹھتی ہیں، طوفان پیدا ہوتے ہیں. تو جب بندہ بھی جوانی کی دہلیز پہ ہوتا ہے تو وہ بھی طوفان اٹھاتا ہے، دلوں میں جوار بھاٹے پیدا ہوتے ہیں. تو وہ لمحے بھی آئے کہ تو نے دلوں کی بستیاں اور دلوں کی دنیا پر ہلچل پیدا کر کے رکھ دی. تیرا شباب لوگوں کی زندگیوں کے اندر گھلتا رہا اور کتنوں کی نیندیں اچاٹ ہوتی رہیں. تیری زلف کے شکن کتنوں کا قرار لوٹ کے لے گئے. لیکن پھر وہ لمحہ بھی آیا حتی عاد کالعرجون القدیم، پھر بوڑھا ہو گیا، پھر تجھے کوئی دیکھنے بھی نہیں آتا، کوئی تجھ سے اداس بھی نہیں ہوتا، بچے بھی کترا کے گزر جاتے ہیں. کہا انسان ذرا چاند کی منزلوں کو دیکھ، یہی چاند کتنا پیارا تھا اور آج اسی چاند کو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی مسکراہٹ دل کھینچتی ہے، اور جب بوڑھا مسکراتا ہے تو اس وقت جو ہے لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی. بچے کی زبان جو ہے وہ اڑ اڑ کے جب بولتا ہے تو اس کی توتلی زبان کا حسن دلوں میں نکھار پیدا کرتا ہے. ماں بھی بلہاری جاتی ہے، باپ بھی صدقے جاتا ہے، بہنیں بھی جو ہے وہ قربان جاتی ہیں. تو بچے کا ٹوٹا لہجہ اور توتلی زبان خوشیوں کی ایک لہر ہوتی ہے. لیکن جب بڑھاپے میں فالج کی وجہ سے زبان میں لکنت آ جائے، اب توتلا پن پیدا ہو جائے، اب زبان اٹکنے لگے تو بچے بھی مذاق اڑاتے ہیں. ایک لمحہ وہ تھا کہ زبان توتلی تھی تو حسن تھا، آج لمحہ وہ گیا کہ حتی عاد کالعرجون القدیم، کھجور کی ٹہنی سے جب پھل توڑ لیا جائے اب اس ٹہنی کو کون پوچھتا ہے. جب تک پھل آیا نہیں تھا وہ ٹہنی اچھی لگتی تھی، مالی سنبھال کے رکھتا تھا، جڑوں کو بھی پانی دیتا تھا اور خیال کرتا تھا کہ کوئی ایسا نقصان نہ ہو کہ یہ پودا جو ہے وہ مرجھا جائے. پھر جوبن پہ آیا اور جب کھجوریں لگیں تو اس نے پھر رسیاں بھی باندھی اور کھجوروں کو سنبھالنے کے لیے سب کچھ کیا. پھر جس دن اس نے اس ڈال سے پھل کاٹ لیا، اب وہ کھجور اجڑ گئی، اب اس کی وہ ٹہنی بے توقیر ہو گئی. انسان کی زندگی کا جب شباب لٹ جاتا ہے اور بڑھاپے میں جب وہ کسی قابل نہیں رہ جاتا تو پھر اس کی بھی یہ مثال ہے حتی عاد کالعرجون القدیم، جیسے کھجور کی پرانی ڈال ہو. للشمس ینبغی لہا ان قال اللہ تعالی و تبارک
فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبی الرحمة تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہاد بھی۔ اللہ جل و زندگی تو محبت کا ہی دوسرا نام ہے۔ جو زندگی محبت سے خالی ہے وہ زندگی زندگی نہیں ہے، وہ مردنی ہے۔ محبت کے دم سے یہ دنیا ہنسی ہے، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ محبت کے بغیر دل رہ نہیں سکتا۔ جس طرح جسم کو غذا کی ضرورت ہے، جس طرح نظام تنفس کے لیے ہم آکسیجن کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں، تو دل بغیر محبوب کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ غالب نے کہا تھا غم اگرچہ جاں گسل ہے، پہ کیا بچیں کہ دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ غالب نے کہا کہ اگر سینے میں دل ہے تو پھر محبت سے بچنا ممکن ہی نہیں۔ جب دل ہے تو دل بر بھی ہوگا، جب دل ہے تو پھر چاہتے بھی ہوں گی، جب دل ہے تو رت جگے بھی ہوں گے، جب دل ہے تو پھر تڑپ بھی ہوگی، پیچ و تاب بھی، التہاب بھی، اضطراب بھی، انتظار کی گھاتیں بھی، وصل کی لذتیں بھی، کسی کی یادوں کے چراغ بھی روشن ہوں گے۔ جب دل ہے تو پھر کوئی دل بر بھی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ بہتر نہیں ہے کہ غم روزگار پیدا ہونے کی بجائے دل میں غم محبوب پیدا ہو۔ جب دل میں کوئی نہ کوئی مکین تو ہوگا، دل میں کسی کے ڈیرے تو ہوں گے، دل میں کوئی تو آ بسے گا، تو بہتر نہیں دل کے سیج پہ اس کو بٹھایا جائے جو رب کا بھی محبوب ہے۔ اعظم چشتی مرحوم نے کہا تھا اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ میرا اور آپ کا یہ اعزاز ہے کہ ہماری محبت کا ربط تو رشتہ اس سے ہے کہ جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا۔ ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ دنیا دنیا سے محبت کرتی ہے، لوگ لوگوں سے محبت کرتے آئے ہیں۔ لوگ داستانیں تاریخ کے اوراق میں درج ہیں۔ لوگوں نے محبت میں اپنے آپ کو رول دیا، کوئی کچے گھڑے کے اوپر تیرتا رہا اور کسی نے تھلوں میں جان دے دی، کسی نے محبوب کے لیے بھینسیں چرائیں اور کسی نے کندھے پہ تیشہ رکھا اور پہاڑ کو کھودنے نکل گیا کہ میں نہر تراش کے لاؤں۔ دنیا کے اوپر محبت کی بڑی دل آویز کہانیاں اور داستانیں ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ محبت کرنے والے روتے پائے گئے اور انہوں نے محبت کے شکوے کیے، محبوب کے شکوے کیے۔ غالب نے کہا تھا کہ وفا کیسی کہاں کا عشق جب سر پھوڑ نہ ٹھہرا، تو پھر اے سنگ دل تیرا ہی سنگ آستاں کیوں ہو۔ اس نے کہا جب محبت میں سر ہی پھاڑنا ہے تو پھر کسی پتھر سے سر مار کے سر پھاڑ لیں گے، پھر تیرے در کی اور تیری دہلیز کے اوپر سر پھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ چونکہ یہ محبتیں بے وفا ہوتی ہیں۔ یہ گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا۔ تو میں نے اپنے دوستوں سے ایک دن ایک سفر میں پوچھا
کہ یہ کیا لکھا ہے؟ تو اس نے کہا جناب آپ بتائیے۔ میں نے کہا آپ بھی تو پڑھ رہے ہیں۔ کہا نہیں آپ بتائیے۔ تو میں نے کہا کہ کسی نے کسی سے پیار کیا ہوگا تو اس نے اس کو بیچ چوراہے کے چھوڑ دیا، اب یہ احتجاج کر رہا ہے، تحریری احتجاج، صنم بے وفا کہہ کے لکھ کے اپنی گاڑی کے پیچھے اپنے دل کی بڑاس نکال رہا ہے۔ میں نے کہا صاحب تو نے پیار اس سے کیا جس نے تجھے راہ میں چھوڑ دیا، میں تجھے ایک چوکھٹ بتاتا ہوں، جب وہ ہاتھ پکڑتے ہیں حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے۔ غالب نے کہا تھا عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ اور استاد میر تقی میر نے کہا تھا کہ پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ کہا کیسا عشق کیا جو میرے پلے عزت تھی، عزت سادات وہ بھی رخصت ہو گئی، محبوب نے رول کے رکھ دیا، اور میرا جو حال کیا تیری محفل میں آ کے بدنام ہوئے ہیں، نگاہ زمانہ میں بے نام ہوئے ہیں، تو نے وعدہ کیا تھا بچھڑیں گے نہ ہم، تیرے ہی ہاتھوں سے نیلام ہوئے ہیں۔ دنیا تو کیس کا نام بھول گئی، مجنو کہنے لگی، نام تو کیس تھا لیکن اس کا نام تک مٹ گیا، اس کا تشخص تک مٹ گیا، اس نے شہزادے گلیوں میں رول کے رکھ دیے محبت نے۔ لیکن میں جس کی محبت کی کہانی آج آپ کے سامنے لیے بیٹھا ہوں، اس محبت کی عزت نوازی اور اس کی ذرہ نوازی اگر پوچھنی ہے تو بلال حبشی سے پوچھ لیجئے۔ سادات کی عزت ایک محبت رول دیتی ہے، لیکن یہ ایسی محبت ہے کہ جو بلال کو پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ میرے حضور معراج سے واپس پلٹتے ہیں اور پوچھتے ہیں بلال تو کون سا نیک عمل کیا ہے، میں نے تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کے وصال کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر مدینہ چھوڑ گئے تھے۔ کہا کہ اب ان گلیوں میں حضور دکھائی نہیں دیتے تو اب یہاں جی نہیں لگتا۔ شام کے علاقہ داریہ میں جا کے سکونت اختیار کر لی۔ ایک دن رات کو حضور خواب میں ملے اور فرمایا ما ہاذہ الجفوۃ یا بلال، بلال یہ کیا بے وفائی ہوئی، ملنے بھی نہیں آتے۔ تو پھر دن رات سفر کاٹتے ہوئے شہر مدینہ پہنچے۔ حضرت عمر کو پتا چلا کہ بلال آ رہے ہیں تو وہ مسجد نبوی سے باہر نکل کے بلال حبشی کے استقبال کے لیے کھڑے۔ اللہ اکبر۔ اور جب بلال آئے تو آگے بڑھے اور ان کا کالے رنگ کا ہاتھ چوم کے آنکھوں سے لگایا اور کہا یا بلالو انتا سیدنا و مولانا، بلال لوگ تجھے غلام کہیں تو کہیں لیکن میرا تو آقا لگتا ہے، اس لیے تو حضور کا غلام ہے۔ تو وہ محبتیں اچھے بھلے انسان کی عزت خاک میں ملا دیتی ہیں، لیکن یہ محبت پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا تک پہنچا دیتی۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، جس زمانے میں میرے اور آپ کے آقا و مولا اس دنیا پہ تشریف لائے تھے، اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ اتنا بڑا اجتماع ہے، تا حد نظر لوگ ہیں، لیکن شاید مجھے اس پورے مجمع میں دور رسالت مآب میں جو خاقان تھا اس کا کوئی نام نہ بتا سکے۔ چلو میں پوچھتا ہوں، اس دور کے کیسر کا نام بتائیے، اس دور کی سپر طاقت کا حکمران کیسر روم جس طرح آج جو بائیڈن ہے، اس دور کے جو بائیڈن کا نام بتائیے۔ لیکن آپ کہیں کہ جناب ہمیں کوئی ضرورت اس کا نام یاد رکھنے کی نہیں ہے۔ اس دور کی دوسری بڑی سپر طاقت پرشین امپائر تھا، 3150 سال جن کی حکومت کا ناقوس بجتا رہا۔ یہاں تو 5 سال کے لیے اسمبلیاں منتخب ہوتی ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ منتخب کیسے ہوتی ہیں، اور یہ بھی پتا ہے آپ کو کہ وہ پورے سال بھی پورے 5 نہیں کر پاتی ہیں، اور اگر وہ 5 سال پورے بھی کرے تو کس طرح ڈولتے ڈولتے وہ 5 سال پورے کرتے ہیں۔ تو 5 سال کی حکومت، اور لوگ ناز کرتے ہیں کہ جناب ہم وزیر اعظم ہوتے ہیں، لیکن 3150 سال تک جس حکومت کا ناقوس بچتا رہا، میں اس کے حکمران کا نام، اس دور کے کسرا کا نام پوچھنے جا رہا ہوں، تو شاید آپ میں سے کوئی بھی اس کا نام نہ بتا سکے سوائے ان چند لوگوں کے جو تاریخ کے ساتھ گہرا شغف رکھتے ہیں۔ تو یار اس دور کے کیسر کا نام تو اس پورے مجمع میں کسی کو آتا نہیں، اس دور کے کسرا کا نام تو آپ بھول گئے ہیں، اس دور کے خاقان کا نام تو آپ کو آتا نہیں ہے۔ اور اگر میں اس مجلس میں ڈھونڈ کے سب سے کم عمر بچے سے پوچھوں
کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا؟ مجھے بتاؤ، اس دور کے شہنشاہوں کا نام تو نہیں رہا، لیکن جس نے حضور سے عشق کیا اس بلال کا نام آج بھی دنیا کے اوپر موجود۔ اقبال تڑپ اٹھا، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے؟ رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ سلطنت روم کے شہنشاہ کا نام باقی نہیں رہا، لیکن بلال حبشی کا نام باقی ہے۔ تو یہ ہے ذرہ نواز عشق، یہ ہے بندہ نواز عشق۔ تو پھر آئیے پیار انہی سے کریے، محبت کا ربط انہی سے کریے، رشتہ الفت انہی سے قائم کریے۔ اور پھر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دنیا کی محبتیں توڑتی ہیں، ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب کہلاتے ہیں کہ یہ میرا محبوب ہے، تم نے کیوں دیکھا؟ لڑائی کی نوبت آ گئی۔ حسن اتنا محدود ہے، صرف ایک شخص کی آنکھوں کی پیاس بجھاتا ہے، ایک کی ضرورت کی تکمیل کرتا ہے، ایک کے درد کا بداوا کرتا ہے، دوسرا آیا نہیں، لڑائی ہوئی نہیں۔ ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب کہلاتے ہیں، لیکن محمد عربی کے کروڑوں چاہنے والے آپس میں حبیب کہلاتے ہیں۔ یہ محبتیں توڑتی ہیں اور حضور کی محبت آپس میں جوڑتی ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میرا اور آپ کا رشتہ کیا ہے؟ تو کوئی رشتہ داری میری اور آپ کی نہیں ہے۔ کاروباری سانجھ ہو وہ بھی نہیں ہے۔ میں آپ سے گہری شناخت رکھتا ہوں تو شاید چند چہرے ہوں جن کو میں اس پورے اجتماع میں باقاعدہ پہچان سکتا ہوں، باقیوں کو میں پہچاننا بھی نہیں ہوں، نام جاننا تو دور کی بات ہے۔ لیکن آپ کی پیشانیوں پر میرے لیے جو محبت کے نقش نظر آ رہے ہیں اور آپ کی پتلیوں کے اوپر لکھا ہوا جو میرے لیے پیار ہے، یہ کہاں سے آیا؟ میری تو آپ کی رشتہ داری بھی کوئی نہیں، میرا آپ کا کوئی کاروباری سانجھ بھی نہیں ہے، میری اور آپ کی کوئی دوستی کی ایسی داستان بھی نہیں ہے، ہم اکٹھے پڑھتے بھی نہیں رہے ہیں، ہم کسی جگہ پہ روم میٹ بھی نہیں رہے، کلاس فیلو بھی نہیں رہے، لیکن یہ امڑ کر کے آپ آ گئے ہیں۔ تو میری اور آپ کی محبت کا سبب صرف نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اقبال نے کہا تھا، چوں گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے ای نظاموں او یکیست، مست چشمے ساکیے بتہاستیم، در جہاں مثل مو می ناستیم، ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ میرے استاد جھوم کے پڑھا کرتے تھے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری ہے۔ تو حضور کے نام سے انسانیت جڑتی ہے اور ہم ایک لڑی میں پروئے جاتے ہیں، شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، نیل کے ساحل سے کاشغر تک، امت ایک لڑی میں پروئی جاتی ہے۔ تو وہ پرونے والی لڑی حضور کی محبت ہے، اس لیے یہ محبت جوڑتی ہے، دنیا کی محبتیں